جرالا پروجیکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بالائی علاقوں سے پانی کی کمی کے بعد حکام نے اس کے دروازے بند کر دیے۔ پروجیکٹ میں 50,900 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد بجلی کی پیداوار کے لیے 37,237 کیوسک استعمال کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 9.657 ٹی ایم سی کے برخلاف موجودہ سطح آب 8.493 ٹی ایم سی درج کی گئی۔ پروجیکٹ میں بجلی کی پیداوار کا عمل جاری ہے۔ دریائے کرشنا کے آبگیر علاقوں میں بارش کے نتیجے میں اس کی سطح میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھا گیا تھا، جس کے بعد اس سے پانی کو چھوڑا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں جائیدادوں کے رجسٹریشن میں اضافہ ہو رہا۔ حالانکہ ریاستی حکومت نے اس کے اسٹامپ فیس اور اراضی کی قیمت میں 400% سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے کے بعد بھی جائیداد رجسٹریشن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے برعکس اس میں اضافہ ہو رہا۔ رجسٹریشن میں اضافے کے بعد رجسٹریشن اینڈ اسٹامپس ڈپارٹمنٹ کے سینئر عہدیداروں نے اس احساس کا اظہار کیا کہ لوگ غیر منقولہ جائیدادوں کی خریدی میں ان کی بچت کی سرمایہ کاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق تمام سب رجسٹریشن آفس اور SROs میں رجسٹریشن سے ماہ جولائی کے دوران محکمہ رجسٹریشن اینڈ اسٹامپس کو حاصل ہونے والا ریونیو 700 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ماہ جولائی میں کئی جائیدادوں کے رجسٹریشنز کرتے ہوئے اور نظر ثانی فیس کے مطابق اسٹامپ فیس کی وصولی سے محکمے کو تقریباً 700 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ حالانکہ حکومت نے اسٹامپ فیس میں اضافہ کیا اور زمین کی گورنمنٹ ویلیو پر نظر ثانی کی، اس کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ خریداروں نے کھلے پلاٹس، کمرشل جائیدادوں اور رہائشی جائیدادوں کی خریدی میں دلچسپی لی اور اس میں ان کے پیسے کی سرمایہ کاری کی۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ ریاست اور شہر میں جائیدادوں کی خریدی میں ان کی بچت کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے شالیبنڈا میں واقع بیلا زچگی میٹرنٹی ہاسپٹل، جسے گورنمنٹ سورج بھان بھاگوتی بائی میٹرنٹی اینڈ چلڈرن ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے، جو ایک سرکاری زچگی دواخانہ ہے، یہاں حاملہ خواتین کو کوئی سہولیات نہیں ہے۔ 4 گھنٹوں خواتین کو لائن میں کھڑا کرنے پر مجبور کیا جا رہا۔ اس کے باوجود بھی اسپتال عملے کی جانب سے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا اور اسپتال کا عملہ حاملہ خواتین کو گھنٹوں لائن میں کھڑا کرواتے ہیں۔ یہاں کچھ خواتین نیچے زمین پر بھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کچھ خواتین گھنٹوں لائن میں کھڑی ہیں۔ اس کے بعد بھی اسپتال میں خواتین کو سہولیات نہیں اور انہیں بس یہاں وہاں کے چکر کاٹنے پر مجبور کیا جا رہا۔ یہاں کی لیڈی ڈاکٹر سے بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتی ہیں کہ باہر پرائیویٹ میں ٹیسٹ کروا لے، یہاں بلڈ ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں گورنمنٹ کی جانب سے ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے۔ معمولی سے ٹیسٹوں کے لیے بھی حاملہ خواتین کو 4 سے 5 گھنٹے نہار پیٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود لیڈی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، باہر کروا لیں، اور یہاں کا عملہ اتنا لاپرواہ ہے کہ ڈیوٹی کے اوقات میں مریض کو چھوڑ کر گھنٹوں فون پر لگا رہتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ مریض انتظار کر رہے تو وہ ملازم مریض کے ساتھ ہی بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیوٹی پر ڈاکٹرز 1 سے 1.5 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں، جس کے سبب حاملہ خواتین کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہاں کی لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہیں اس ہاسپٹل میں گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سہولت نہیں مل رہی۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو حکومت ان کے ہاسپٹل کو پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، اور ہاسپٹل انتظامیہ اپنے خود کے پیسوں سے یہ ٹیسٹنگ کٹ خرید کر مریض کا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ویسے تو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل والوں کو حکومت کی جانب سے تمام طرح کی سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں، اس لیے مستحق عوام سرکاری دواخانوں کا رخ کریں اور اس سے استفادہ کریں، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرنے والے عملے کی جانب سے مریض کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مریض کو کوئی چھوت کی بیماری ہے اور وہ اس سے اتنا اجتناب کرتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہاسپٹل کا عملہ ہے وہ اپنے جیب کے پیسوں سے مریض کی خدمت کر رہا۔ کیا انہیں اس خدمت کے ضمن میں تلنگانہ حکومت تنخواہ ادا نہیں کر رہی اور انہیں گھنٹوں لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اس اسپتال میں ملازم جیسے دایا وغیرہ ٹیسٹنگ رپورٹ لینے کے لیے آنے والے یا پھر
अस्पताल में जजगी के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होने या बच्ची पैदा होने पर मरीज से घर वालों से पैसे का मुतालबा किया जाता है। और इसके अलावा क्या उन मुलाजिम को हुकूमत तनख्वाह अदा नहीं कर रही जो वो मरीजों से पैसे मांग रहे हैं? हुकूमत को और सेहत के आला हुकाम को चाहिए कि वो ऐसे अस्पतालों का वक्तन फवक्तन दौरा करते हुए अस्पताल के इंतजामिया के साथ तबादला ख्याल करे और मरीज के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस पर भी बात करे और उन पर नजर रखे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान अमले के ऊपर फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाए और वक्त की पाबंदी के जिम्मन में भी हिदायत देते रहें, तभी जाकर इन अस्पतालों में मरीज का सही से इलाज होगा। कर्नाटक के वजीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत गिर लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। काबिल जिक्र बात यह है कि कर्नाटक हुकूमत ने केरला और महाराष्ट्र की सरहदों से मुत्तसिल अजला में हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इसके अलावा उसने रात के कर्फ्यू को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है ताकि कोविड-19 ट्रांसमिशन की जंजीर को तोड़ा जा सके। इससे कबल रियासत में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 16 अगस्त तक शहर में दफा 144 नाफिज की है। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले मुत्तहिदा अमराज के एक माहिर ने कहा है कि जनूबी कोरिया में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केसेस सामने आना कोई नई चीज नहीं है। ये वेरिएंट चंद महीने कबल इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ था। इस हवाले से सऊदी माहिर मुत्तहिदा अमराज अहमद अल हकावी ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे कबल मार्च में यूरोप और चंद महीने कबल इंडिया में सामने आया था। ख्याल रहे कि जनूबी कोरिया में रवां हफ्ते के आगाज में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा भी जनूबी कोरिया में कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आया। अहमद अल हकावी ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोविड के असली डेल्टा वेरिएंट से जरा सा मुख्तलिफ है, लेकिन तिब्बी माहिरीन की तस्दीक के बगैर उसे डेल्टा प्लस का दर्जा नहीं दिया जा सकता। फिलहाल इस नए वेरिएंट के डेल्टा वेरिएंट की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलने का कोई सबूत नहीं। ख्याल रहे कि मक्के में 102 अफराद को कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद खरंतीना के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद उन अफराद के केसेस से मुत्तलिका हुकाम को तफवीज़ कर दिए जाएंगे। मुमलिकत की जानिब से लागू किए गए कोरोना से मुत्तलिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 लाख रियाल जुर्माना या 2 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। बार बार खिलाफ वर्जी की सूरत में सजा दुगनी भी हो सकती है। अगर गैर सऊदी बाशिंदों में से किसी ने खरंतीना से मुत्तलिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें डिपोर्ट किए जाने के अलावा मुमलिकत में उनके दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी भी लग सकती है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में जुमेरात की रोज कोरोना से 13 अफराद की हलाकत हुई थी और इस वक्त मजमूई तौर पर 10,311 कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद रहे, जिनमें से 8,297 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root.
Vista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔